ہوتے تھے ان کو اگر قید کر لیا ہے تو ان کو غلام بناتے تھے، وہ ان کے زر خرید غلام ہوں گے۔ اور جس طرح آپ کے یہاں پر جانوروں کی منڈی لگتی ہے، بھیڑ بکری یا گائے وغیرہ آپ جاتے ہیں نا، جا کر منڈیاں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے وہاں پر انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں۔ یعنی میرے پاس غلام ہیں 4 5 10، اب مجھے پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے، میرے پاس مالی حالات کمزور ہو گئے ہیں، تو میں اپنے اس اگر کوئی نافرمان یا خراب سا غلام ہے تو اس کو لے جا کر وہاں پر بیچوں گا، بولی لگا دیں گے اس کی، بھئی اس کی کیا قیمت ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اس کی کیا قیمت ہے، اس کی یہ قیمت ہے۔ اسی طرح عورتیں جو کنیزیں ہوتی تھیں ان کی، وہ لے جاتے تھے وہاں منڈی میں، اور منڈی میں لوگ دیکھتے تھے یہ خوبصورت ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، یہ کالی ہے اس کی قیمت کم ہے، یہ جوان ہے اس کی قیمت ذرا زیادہ ہے، یہ ذرا درمیانہ عمر کی ہے اس کی کم ہے۔ یعنی اس طریقے سے باقاعدہ جیسے آپ جانوروں کو بیچتے ہیں، اسی طرح اس زمانے میں لوگ منڈیاں لگاتے تھے۔ اور یہ سسٹم کوئی نیا نہیں آیا تھا ان کے پاس۔ آپ سوچیں، شان مصطفیٰ کو دیکھیں، آپ حضور کی شان کو دیکھیں۔ یہ نہیں کہ صرف مکے اور مدینے میں یہ بات تھی، یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ اندازہ لگاؤ، آپ قرآن شریف پڑھو، سورہ یوسف پڑھو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور قافلہ آیا اور ان کا نکال کے لے گیا، تو ان کو منڈی میں جا کر بیچا نا، ہاں، غلاموں کی منڈی میں جا کر ان کو بیچا، اور خریدنے والے گاہک بھی وہاں آئے۔ تو صرف یہ نہیں کہ صرف یوسف علیہ السلام ہی ایک غلام وہاں بک رہے تھے، اور بھی بہت سارے غلام بک رہے تھے، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین اور جمیل، اور آپ اندازہ لگائیں کہ جو خود بھی پیغمبر ہو اور پیغمبر کا بیٹا ہو، اس کے حسن و جمال کی اور اس کی وفاداری کی اور اس کے اخلاق کی اور اس کی یعنی تمام خوبیوں والا ایک غلام بک رہا ہے، تو بادشاہ وقت جو عزیز تھا اس نے خرید لیا ان کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کاروبار صرف حضور سے پہلے کے زمانے میں نہیں تھا، پتہ چلا کہ شروع سے یہ بات غلاموں کی اور کنیزوں کی چلی آ رہی ہے، بکتی ہیں، یہ بکتے تھے، اس کی منڈیاں لگتی تھی، غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں اور بکتے تھے۔ اب آپ بتاؤ، اندھیرا تھا کہ نہیں تھا؟ پوری دنیا میں اندھیرا تھا، وہ کام ہو رہے تھے جو نہیں ہونے چاہیے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، ارے بھائی کم از کم اس کو مار کر ہی دفن کر دو تو تکلیف تو کم ہوگی نا اس کو، لیکن زندہ اس کو ڈال کر کھڈے میں اس کے اوپر مٹی ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ اور وہ زندہ مٹی میں دفن ہو جائے۔ معصوم بچہ، 2 دن کا یا 4 دن کی بچی، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا اندھیرا ہے۔
تو میرے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ نور نہیں ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے بھیجا تمہاری طرف نور، ان تمام برائیوں کو ختم کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.